دستور میں یہ بات ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، تو کیا اسلام کے مطابق قربانی دینے کی آزادی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملک میں جو صدیوں سے یہاں جو ریت رواج چل رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظلم و زیادتی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ظلم و زیادتی غیر مسلم سماج کے فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس لیے میں ہندو سماج کے سمجھدار لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلم سماج کے جو شرپسند لوگ ہیں، فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کو لگام لگائیں۔ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ فرقہ پرستی پھیلتی رہے گی تو دیش تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ دیکھیے کہ میں مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ وہ غیر مسلم بھائیوں کو یہ نہ کہیں کہ وہ جانوروں کی قربانی کریں، صرف مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانوروں کی قربانی کریں۔ اگر مسلمان جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں تو غیر مسلم سماج کو کیا تکلیف ہے؟ اگر مسلمان غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ کو جانور کی قربانی کرنا ہے، اگر ایسا کوئی مسلمان کر رہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ تو باقی جو بات ہے کہ وہ دیش میں دستور ہے، دستور میں یہ بات ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، تو کیا اسلام کے مطابق قربانی دینے کی آزادی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ لیکن جب سمویدھان آزادی دیتا ہے تو پھر اس طرح کی جو بیان بازی ہوتی ہے اس پہ تو بیان بازی جن پر ہو رہی ہے ان پر پولیس کارروائی کرے اور ان کو روکے۔ یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ تشدد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ملک میں جو صدیوں سے یہاں جو ریت رواج چل رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظلم و زیادتی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، یہ ظلم و زیادتی غیر مسلم سماج کے فرقہ پرست لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اس لیے میں ہندو سماج کے سمجھدار لوگوں سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلم سماج کے جو شرپسند لوگ ہیں، فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کو لگام لگائیں۔ یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ فرقہ پرستی پھیلتی رہے گی تو دیش تباہ و تاراج ہو جائے گا۔ لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ سرکار اور پولیس ہمارا سمرتھن کرتی ہے، ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو یہی تو نہیں وجہ ہے۔ ہاں بالکل، موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ شرپسندوں کا، وائلنس کرنے والوں کا، لنچنگ کرنے والوں کا، یہ کاؤ ویجیلنٹ جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کو پیٹرونائز کر رہے ہیں۔ ابھی آپ علی گڑھ میں دیکھیں کہ 4 مسلمانوں کو ان کو مار مار کر ادمرا کر دیا گیا، پولیس موجود تھی۔ پولیس نے کس کا پروٹیکشن کیا؟ جو لوگ لنچر تھے، جو ظلم کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، پولیس کا ان کو پروٹیکشن ہے، اور جو مظلوم ہے، جو مار کھا رہا ہے، اسی پر کیس بک ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو لائن ہے جس پر سماج چل پڑا ہے اور جس میں بیوروکریسی بھی، ایڈمنسٹریشن بھی اس میں اسی رخ پر جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیش کے لیے، سماج کے لیے، دیش کے دستور کے لیے، دیش کی جمہوریت کے لیے، دیش کے مسلمانوں کے لیے اور دیش کے ہندوؤں کے لیے، یہ سب کے لیے بہت خطرناک راستہ ہے۔ یہ راستہ ترقی کا راستہ نہیں۔ ملک صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی بھاونائیں ہیں، بھاونائیں ہاتھ ہو رہی ہیں، تو آپ جانور نہ کاٹیے۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم لوگ قربانی دیں تو تب تو ان کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ دیش میں کون مسلمان ہیں جو یہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہتا ہے کہ تم قربانی دو، تم جانور کو ذبح کرو؟ ٹھیس کیسے پہنچے گی؟ بھئی آپ اپنے مذہب کے مطابق جب آپ کی تہوار آئے گی تو آپ عمل کریں گے، جب مسلمانوں کے مذہب کے مطابق جب یہ تہوار آئے گا تو عمل کریں گے۔ تو یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے، ہزاروں سال سے چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، دیش میں بھی سالوں سے چل رہا ہے، تو آج ہی کیوں جذبات کو ٹھیس پہنچ رہے ہیں؟
اصل میں جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچ رہے ہیں. آپ اپنی نفرت کو پھیلانا چاہتے ہیں, آپ ظلم کرنا چاہتے ہیں, آپ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بھائی چارہ بڑھا رہے ہیں کہ شانتی پھیلے گی دیش میں, ہمارے ساتھ آئیے. ہاں, اگر ظلم اور تشدد سے شانتی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا طریقہ ہے. شانتی تو لوگوں کی خدمت سے پھیلتی ہے. لنچنگ کر کے شانتی نہیں پھیلائی جاتی, ظلم کر کے شانتی نہیں پھیلائی جاتی, مسجدوں کے سامنے ناچ کے مسجدوں کو توڑ کے شانتی نہیں پھیلائی جاتی. شانتی پھیلانے کے لیے تو محبت کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ جو لوگ نعرہ دے رہے ہیں وہ محبت کرنا چاہتے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے سر کہ یہ سب پرایوجت ہے اصلی مدعوں سے دھیان ہٹانے کے لیے؟ بالکل سے دیش بالکل غلط راہوں پہ چل پڑا ہے. یہ نفرت کی سیاست ہے, ظلم کی سیاست ہے, تشدد کی سیاست ہے. یہ دیش کو ستیاناش کر دے گی. تو ملک صاحب اس ویڈیو پہ کیا کہیں گے جو ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں کہ یہ کوئی سیریا نہیں, پاکستان نہیں, بلکہ ہندوستان ہے, جیسے گایوں کو اور جو بالکل یہ ہندوستان ہے, ہندوستان میں رہنے والے تمام شہریوں کا ہے. کیا ہندوستان میں مسلمان نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں کرسچن نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں بدھسٹ نہیں ہے؟ کیا ہندوستان میں دلت نہیں ہے؟ تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کا ہندوستان ہے. ہندوستان صرف ہندوؤں کا نہیں ہے, ہندوستان مسلمانوں کا بھی ہے, کرسچنس کا بھی ہے, سکھوں کا بھی ہے, دلتوں کا بھی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے, ان کے دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش صرف ہندوؤں کا ہے. نہیں, ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں. یہ دیش میں بسنے والے سب شہریوں کا ہے. جتنا یہ دیش ہندوؤں کا ہے اتنا ہی دیش یہ مسلمانوں کا بھی ہے. لیکن وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ ہندو کا راشٹر ہے, ہندو راشٹر گھوشنا کر دینا چاہیے ہندو راشٹر کی. وہ اب ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے, لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ دیش میں ابھی بھی دستور موجود ہے. وہ دستور کو بھی بدلنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو دستور موجود ہے اس دستور کی روشنی میں بات ہوگی, اور پولیس اور حکومت جو لوگ دستور کے خلاف کام کر رہے ہیں ان پر کارروائی کریں. ملک صاحب ایک اور سوال, جس طریقے سے گृہ منتری امت شاہ کا بیان وائرل ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان آپریشن سندور کا وروध کر رہا تھا, ممتا دیدی ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے, کیا کہیں گے؟ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ آپریشن سندور کے موقع پر دیش کے تمام شہری وہ اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے تھے. ناٹ اے سنگل انسیڈنٹ یو کین. اس پورے پروسیس میں دیش کے تمام شہری دیش کے ساتھ ہیں. یہ تو جھوٹ اور لوگوں کو گمراہ کرنا, دھوکہ دینا, یہی پولیٹکس ہے, یہی پولیٹیشینس ہیں. کیا اپیل کریں گے سر؟ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی توفیق دے.